اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے خواندن آں یار یار خود را پس از تربیت پافتن، یعنی اس دوست کا دوست کو تربیت پانے کے بعد بلانا۔ دوست نے اس سے کہا، اے میرے سب کچھ اندر آ جا، اب ہم چمن کے پھول اور کانٹے کی طرح مخالف نہیں ہیں۔ دھاگا اکبر ہو گیا، اب دوئی کی غلطی ختم ہو گئی۔ دھاگا کہرا ہو گیا، اب دوئی کی غلطی ختم ہو گئی ہے۔ اگرچہ تو حرف کاف اور نون کو دو عدد دیکھتا ہے، کاف اور نون مل کر کمند کی طرح کھینچنے والے بن گئے ہیں تاکہ عدم کو بڑے کاموں کی طرف کھینچ کر لائیں۔ بظاہر کمند دوہری ہونی چاہیے، اگرچہ نتیجے میں دونوں مل کر اکہرے ہو جائیں، خواہ دو پایا ہو یا چار پایا۔ جب راستہ چلتا ہے دونوں پاؤں والی کینچی کی طرح ایک راستہ قطع کرتا ہے۔ ان دو شریک دھوبیوں کو دیکھ، بظاہر یہ ایک اور وہ مخالف ہیں۔ ایک کپڑے کو نہر میں ڈالتا ہے، دوسرا شریک اس کو خشک کرتا ہے، پھر وہ اس خشک کو تر کر دیتا ہے، گویا جھگڑے کی وجہ سے مخالف کام کرتا ہے، لیکن دونوں مخالف بظاہر جھگڑا کرنے والے۔ اے نوجوان، ایک دل اور ایک کام میں ہیں۔ ہر نبی اور ہر ولی کا ایک الگ راستہ ہے، لیکن اللہ تعالی تک پہنچانے میں سب ایک ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پہلے اشعار میں یکتائی کا بیان تھا، اب سمجھاتے ہیں کہ یکتائی سے دو وجودوں کا ایک ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ عمل کی یکسانیت مراد ہے۔ جانور کے پیر متحد ہیں، کام ایک ہے۔ کینچی کے پر دو ہیں، عمل ایک ہے۔ دو دھوبی کام کرتے ہیں، کام ایک ہے۔ دونوں دھوبی جو ایک دوسرے کے مخالف کام کرتے ہیں اس کو دو ضد کہا ہے۔ مولانا کو مثنوی کا املا کرانے میں کچھ انقباس ہوا جس کی وجہ سننے والوں کی غفلت تھی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے روئے درہم کشیدن از سخن بسبب ملامت مستمعان، یعنی سننے والوں کی بے توجہی کی وجہ سے بات کرنے سے روگدانی کرنا۔ چونکہ سننے والوں کے مجمع کو نیند آ گئی ہے، اللہ تعالی نے چکی کے پاٹوں کو چلانے والا پانی بند کر دیا ہے۔ اس پانی یعنی اسرار کی آمد چکی یعنی ہونٹ سے دور دل میں ہے۔ چکی ہونٹوں میں جاری ہونا تمہارے لیے ہے۔ جب تمہیں چکی یعنی ہونٹوں کے کلام کی ضرورت نہ رہی، پانی کو اصل نہر یعنی دل کی جانب پھر جاری کر دیا۔ خوب گویائی منہ میں تمہاری تعلیم کے لیے ہے، ورنہ اس پانی کی نہر علیحدہ یعنی دل میں ہے۔ وہ پانی جاری ہے بغیر شور اور نزا کے ان چمنوں تک جن کے نیچے نہریں ہیں۔ اے خدا، روح کو وہ مقام دکھا دے جس میں بغیر حروف کے کلام پیدا ہوتا ہے، تاکہ پاک روح سر کے بل جائے اس میدان کی جانب جو وسیع اور معدوم ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اسرار خداوندی کی اصل جگہ قلب ہے۔ اے خدا، یعنی وہ مقام عطا فرما دے جہاں الہام ہو۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ میدان یعنی عالم غیب جو وسیع اور پرفضا ہے، یہ عالم مثال اور عالم شہود اس سے ساز و سامان پاتا ہے۔ عالم امثال
عالم مثال عدم یعنی عالم غیب سے چھوٹا ہے، اسی وجہ سے عالم مثال غیب غم کا سبب بنتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عموماً غم کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ واقعہ کی پوری حکمت منکشف نہ ہو۔ عالم مثال میں عالم غیب کے اعتبار سے روح کو انکشاف تام حاصل نہیں ہوتا، اس لیے اس کو رنج پہنچتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پھر عالم شہود عالم مثال سے چھوٹا ہے، اسی وجہ سے اس میں قمر ہلال جیسا بن جاتا ہے۔ پھر حس و رنگ کے جہاں کا وجود بہت تنگ ہے، بلکہ وہ تو تنگ قید خانہ ہے۔ مرکب اور معدود ہونا تنگی کا سبب ہے۔ حواس مرکب کی جانب کشش کرتے ہیں۔ عالم توحید جس سے پرے سمجھ، عالم توحید حس سے پرے سمجھ، اگر تو عالم توحید کی خواہش رکھتا ہے اس جانب قدم بڑھا۔ کن کا امر ایک فعل تھا اور نون اور کاف لفظوں میں آیا، ورنہ مدلول اور لفظوں سے پاک تھا۔ اس بات کا آخر نہیں ہے، واپس لوٹ، مصر کے مارکے میں بھیڑیے کا کیا حال ہوگا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عالم شہود عالم مثال کے اعتبار سے تنگ ہے، اسی لیے غم میں چاند جیسے چہرے ہلال جیسے بن جاتے ہیں۔ عالم ناسوت کی تنگی اس کے مادی ہونے کی وجہ سے ہے، مادی ہونے کی وجہ سے وہ معدود اور مرکب بن گیا ہے۔ عالم مثال اور عالم شہادت کو حس کہا ہے۔ عالم توحید کا مطلب ہے عالم غیب، جس میں پہنچ کر توحید کا پورا انکشاف ہو جاتا ہے۔ لفظ کن پہلے کلام نفسی تھا جو حروف اور آواز سے منزہ تھا، پھر کلام لفظی بن گیا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے ادب کردن شیر گرگرا بجہت بے ادبی او، یعنی شیر کا بھیڑیے کو اس کی بے ادبی پر سزا دینا۔ اس معزز شیر نے بھیڑیے کا سر توڑ ڈالا تاکہ دوہری سرداری اور امتیاز نہ رہے۔ اے بوڑھے بھیڑیے، ہم نے ان سے بدلہ لے لیا، یعنی فانتقمنا منہم ہے، جبکہ تو حاکم کے سامنے مردہ نہ بنا۔ اس کے بعد شیر نے لومڑی کا رخ کیا، بولا اس کو کھانے کے لیے تقسیم کر دے۔ لومڑی نے سجدہ کیا اور کہا، یہ موٹی نیل گائے اے بڑے بادشاہ تیرا ناشتہ ہے، اور وہ بکری دوپہر کے لیے فیروز مند بادشاہ کے لیے یخنی ہوگی، اور وہ دوسرا خرگوش شام کے لیے نقل ہے اے مہربان خوش مزاج بادشاہ۔ شیر نے کہا، اے لومڑی، تو نے انصاف کو روشن کر دیا، اس طرح کی تقسیم تو نے کس سے سیکھی ہے؟ اے بزرگ، تو نے یہ انصاف کہاں سے سیکھا ہے؟ اس نے کہا، اے دنیا کے بادشاہ، بھیڑیے کے حال سے۔ شیر نے کہا، جب تو ہماری محبت میں رہن ہے تینوں کو لے لے اور قبضہ کر اور چل دے۔ اے لومڑی، جب تو مجسم ہمارے لیے ہو گئی ہے، جبکہ تو ہم ہو گئی ہے، تجھے ہم کیسے ستا سکتے ہیں؟ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ فانتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے بدلہ لے لیا۔ یہ قوم فرعون کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا ہے۔ عبرت کا مطلب ہے دوسرے کے انجام کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرنا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
ہم تیرے ہیں اور سب شکار تیرے ہیں، ساتوں آسمان پر پیر رکھ جلوہ گر ہو، جبکہ تو نے کمینہ بھیڑیے سے عبرت حاصل کر لی ہے۔ تو لومڑی نہیں ہے بلکہ میرا شیر ہے۔ عقل مند وہ ہے جو عبرت حاصل کر لے دوستوں کی موت اور قابل احتراز مصیبت سے۔ اس وقت لومڑی نے زبان سے سینکڑوں شکر ادا کیے کہ شیر نے مجھے بھیڑیے کے بعد بلایا، اگر مجھے شروع میں کہہ دیتا کہ تو اس کو تقسیم کر دے تو اس سے کون جان بچاتا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قصہ کا منشا یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو ذات حق میں فنا کر دے گا نجات پا جائے گا، اور انسان کو چاہیے کہ دوسروں سے عبرت حاصل کرے۔ لومڑی اس بات پر شکر گزار ہوئی کہ شیر نے اس کو پہلے نہ طلب کیا تھا، اور ورنہ وہ بھیڑیے کے انجام سے عبرت نہ حاصل کر سکتی۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مقصود حکایت در فضیلت آخر زمانیہ، یعنی آخری زمانے میں پیدا ہونے والوں کی فضیلت کا بیان اس حکایت کا مقصد ہے۔ اس خدا کا شکر ہے کہ اس نے دنیا میں ہمیں اگلوں کے بعد پیدا فرمایا ہے، یہاں تک کہ ہم نے اللہ تعالی کی ان سزاؤں کو سن لیا جو گزشتہ زمانوں میں اگلے لوگوں کو دی گئیں، تاکہ اگلے زمانے کے بھیڑیوں کے حال سے لومڑی کی طرح ہم خوب اپنی حفاظت کر لیں۔ اس وجہ سے ہمیں امت مرحومہ فرمایا ہے۔ احادیث میں سچے برحق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بھیڑیوں کی ہڈیاں اور بال خوب دیکھو اور اے بزرگو نصیحت حاصل کرو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسی امت قرار دیا ہے جس پر خدا کی رحمت ہے، اور اس نے ہمیں دوسری امتوں کے بعد پیدا کیا ہے تاکہ عبرت حاصل کریں۔ قرآن نے بار بار فرمایا ہے کہ پہلی قوموں کے منکرین سے عبرت حاصل کرو۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عقل مند انسان تکبر اور مستی کو دماغ سے نکال دیتا ہے جب وہ فرعونوں اور قوم عاد کا قصہ سنتا ہے، اور اگر انانیت یعنی غرور کو سر سے نہ نکالے گا تو دوسرے لوگ اس کے حال سے اور اس کی گمراہی سے عبرت حاصل کریں گے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ فرعونہ کا مطلب ہے شاہان مصر، اور عاد مشہور قوم ہے جو اللہ کے عذاب سے ہلاک ہوئی، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ ان قوموں کے انجام سے سبق حاصل کرے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تہدید کردن نوح علیہ السلام مرقوم راہ کے بامن مپیچید کہ من روئے پوشم خدا را پس با خدا می پیچید نہ بامن، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا قوم کو ڈرانا کہ مجھ سے نہ الجھو، میں تو خدا کا نقاب ہوں، تم تو خدا سے الجھ رہے ہو نہ کہ مجھ سے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس قصہ کا خلاصہ یہ ہے کہ فنائیت کے بعد ذات احد کے ساتھ افعال میں اس قدر وحدت ہو جاتی ہے کہ انسانی فعل اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے،
اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نصیحت میں قوم سے کہا، خدا کی عطا کو قبول کر لو، اے سرکشو غور کرو، میں نہیں ہوں، میں اپنی جان کے اعتبار سے مردہ ہوں، محبوب کے ذریعے زندہ ہوں، جبکہ اپنی جان کے اعتبار سے مردہ ہوں، محبوب کے ذریعے زندہ ہوں، میرے لیے موت نہیں ہے، میں ابد تک زندہ ہوں، چونکہ میں بشری حواس کے اعتبار سے مردہ ہوں، اللہ تعالی میرا کان اور احساس اور بینائی بن گیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ میں فنا ہو چکا ہوں، اب میری بقا اللہ کے ذریعے ہے، اب مجھے ابدی زندگی مل گئی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، چونکہ میں نہیں ہوں، یہ کلام اس کی جانب سے ہے، اس گفتگو کے مقابلے میں جو بات کرے گا وہ کافر ہے۔ لومڑی کی صورت یعنی نوح میں شیر یعنی ذات خدا ہے، اس لومڑی یعنی نوح کے مقابلے میں دلیر نہ ہونا چاہیے۔ اگر تو اس کی صورت کے اعتبار گرویدہ نہیں ہوتا ہے تو کیا شیروں جیسی گرج بھی اس سے نہیں سن رہا ہے؟ اگر حضرت نوح علیہ السلام کی مدد اللہ تعالی کی جانب سے نہ ہوتی تو وہ طوفان کے ذریعے دنیا کو کیسے درہم برہم کر دیتے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک جسم میں لاکھوں شیر تھے، دونوں عالم کو وہ چینا کا ایک دانہ سمجھتے تھے، وہ ماں اور من سے کنارہ کش ہو گئے تھے، وہ آگ کی طرح اور دنیا کھلیان کی طرح تھی، چونکہ کھلیان نے ان کے دسوانس کی رعایت نہ کی تھی۔ انہوں نے اس کھلیان پر آگ کا شعلہ مسلط کر دیا۔ جو شخص اس چھپے ہوئے شیر کے سامنے بھیڑیے کی طرح بے ادبی سے زبان کھولے گا، وہ شیر بھیڑیے کی طرح اس کو پھاڑ ڈالے گا۔ ہم نے ان سے بدلہ لے لیا، یعنی فانتقمنا منہم، اس پر پڑھ دے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ارزن ایک اناج ہے جس کا دانہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، جس کو چینا کہتے ہیں۔ عشر یعنی 10واں حصہ، اناج کی پیداوار کا 10واں حصہ جو بطور زکوٰۃ ادا کیا جاتا ہے۔ فانتقمنا منہم قرآن پاک میں ایک معذب قوم کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جب انہوں نے نافرمانی کی تو ہم نے ان سے بدلہ لے لیا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، وہ بھیڑیے کی طرح شیر کے ہاتھ سے زخم کھائے گا، احمق ہے جو شیر کے سامنے دلیر بنے۔ کاش وہ زخم جسم پر لگتا تاکہ دل اور ایمان سالم رہتے۔ یہاں پہنچ کر میری طاقت نے جواب دے دیا، میں اس راز کو کس طرح ظاہر کروں، لیکن تمہیں ایک اشارہ کرنا ہے، شاید تم سمجھ جاؤ اور واقف ہو جاؤ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایک انسان کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے، اس کی وضاحت نازک مسئلہ ہے۔ جبکہ ایک بندہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے تو وہ صفات رب کا حامل بن جاتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، اس لومڑی کی طرح کم کھاؤ، اس کے سامنے ہیلا بازی نہ کرو، اور ماں اور من کو تمام تر اس کے سامنے چھوڑ دو۔ ملک کا مالک وہ ہے، سلطنت اس کے سپرد کر دو، سیدھے راستے میں فقیر بن کر آ جاؤ۔ شیر اور شیر کا شکار تمہارا مال ہے، اس لیے کہ وہ یکتا ہے اور پاک ہونا اس کی صفت ہے، وہ اچھے مغز اور چھلکے سے بے نیاز ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ فنائیت حاصل کرنے کا طریقہ ریاضت اور مجاہدہ ہے، جس میں قلت خوراک بھی داخل ہے۔ جب تم صفات نفسانیہ سے پاک ہو جاؤ گے تو تمہیں معیت حاصل ہو جائے گی۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہر شکار اور ہر نعمت جو بھی ہے اس شاہ کے غلاموں کے لیے ہے۔ اس نے فرمایا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، یعنی کیا خدا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے تاکہ بندہ ہر جانب بھٹکتا نہ پھرے۔ جو اللہ تعالی پر بھروسہ کرتا ہے وہ خود اپنے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ اللہ تعالی کو کوئی لالچ نہیں ہے، مخلوق کے لیے بنائی ہے۔ یہ سب دولت خوش قسمت ہے وہ جو یہ سمجھا جس نے دولت اور دونوں جہاں پیدا کیے ہیں، ملک اور دولتیں اس کے کس کام آئیں گی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ توکل کے ذریعے نعمتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اے انسانوں تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ پاک ذات کے سامنے دل کی حفاظت رکھو، اللہ پاک ذات کے سامنے دل کی حفاظت رکھو تاکہ بدگمانی کر کے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ وہ راز اور فکر اور طلب کو اس طرح دیکھ لیتا ہے جس طرح خالص دودھ میں بال۔ جو شخص بے نقش اور صاف سینہ والا ہو جاتا ہے وہ غیب کے نقوش کا آئینہ ہو جاتا ہے۔ بلا شبہ وہ ہمارے راز کا یقین کرنے والا ہو جائے گا، اس لیے کہ مومن کا آئینہ بن جاتا ہے۔ بلا شبہ وہ بھی مومن ہے، تو بھی مومن ہے، لیکن دونوں میں بے انتہا فرق ہے۔ جب وہ ہمارے نقد کو کسوٹی پر رگڑتا ہے تو وہ یقین کو شک سے جدا کر لیتا ہے۔ جب اس کی جان نقدوں کی کسوٹی بن جاتی ہے تو وہ کھرے اور کھوٹے کو سمجھ جاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جو شخص ما سوا اللہ اور وساوس کے نقش سے دل کو صاف کر لیتا ہے اس کے دل پر اسرار غیبی کا نزول ہونے لگتا ہے، لہٰذا وہ دوسروں کے دل کے وساوس کو جان لیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے المؤمن مرآت المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، یعنی مومن کامل کے قلب پر دوسرے مومن کے وسوسوں کا عکس پڑتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے نشاندن پادشاہاں صوفیاں را پیش روئے خود تا چشم شاہ روشن شود، یعنی بادشاہوں کا صوفیوں کو اپنے سامنے بٹھانا تاکہ ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ بادشاہوں کی یہ عادت ہوتی ہے، تو نے یہ سنا ہوگا اگر تجھے یاد ہو، ان کے بائیں ہاتھ پر پہلوان کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ دل بائیں جانب رکھا ہوتا ہے، محاسب اور اہل قلم دائیں ہاتھ پر ہوتے ہیں کیونکہ درج کرنے اور لکھنے کا علم دائیں ہاتھ کا ہے۔ صوفیوں کو سامنے جگہ دیتے ہیں کیونکہ وہ روح کا آئینہ ہیں اور ظاہری آئینہ سے بہتر ہیں۔ اے بیٹا، یہ صوفی دربان ہیں، سادہ ہیں، آزاد ہیں اور سر جھکائے ہوئے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان کا دل سینے میں بائیں جانب ہے۔ صوفیہ عام آئینوں سے بہت افضل ہیں، آئینہ سامنے رکھا جاتا ہے اس لیے صوفیہ کو سامنے بٹھایا جاتا ہے۔
دربان یعنی صوفیہ اللہ کے دربار کے دربان ہیں، ان کے دل علائق دنیاوی سے آزاد ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان کے سینے ذکر و فکر سے منجھے ہوئے ہیں تاکہ دل کا آئینہ نئے نقش قبول کر لے۔ جو شخص اصل پیدائش سے حسین پیدا ہوا ہے، آئینہ اس کے سامنے رکھنا چاہیے۔ خوبصورت ہی آئینہ کا عاشق ہوتا ہے۔ روح کی ثقل دلوں کے تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص خوبصورت اور موزوں چہرہ رکھتا ہے وہ آئینہ کا طالب ہوتا ہے۔ والسلام۔ اب ایک بامعنی مثال سن لے تاکہ تو پھر ظاہری بات نہ سنے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابتدا میں چیز کو مانچتے ہیں، پھر عمدہ نقش و نگار بنائے جاتے ہیں۔ صوفیہ نے دل کو مانچ لیا ہے، لہٰذا ان کے قلوب پر علوم الہی منکشف ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی صحبت سے پاک فطرت مستفید ہوتے ہیں۔ جو دل سے متقی ہیں ان کی روح کی ثقل ہو جاتی ہے۔ جن کے چہرے موزوں خد و خال کے ہیں ان کو بانظام کہا ہے۔ وہ بات جو حقیقت پر مبنی نہ ہو اس کو قول صورت کہا ہے۔ پہلے یہ بتا چکے ہیں کہ اولیاء اللہ کی مثال آئینہ کی ہے، اور آئینہ وہی پسند کرتا ہے جو خوبصورت ہو اور اپنے حسن کو سنوارنا جانتا ہو۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے یہ قصہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ حسین و جمیل تھے اس لیے ان کے دوست نے ان کو آئینہ پیش کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے رشک و حسد کی وجہ سے کنویں میں گرا دیا تھا۔ یہ بات اس نے ان کو یاد دلائی۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے آمدن آشنائے السفر بدیدن حضرت یوسف علیہ السلام، یعنی ایک دوست کا حضرت یوسف علیہ السلام کے دیدار کے لیے سفر سے آنا۔ ایک مہربان دوست دور سے آیا، حضرت یوسف علیہ السلام صدیق کا مہمان بنا، کیونکہ بچپن سے آپس میں آشنا تھے اور دوستی کے تکیہ پر تکیہ لگائے ہوئے تھے۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کا ظلم اور حسد یاد دلایا۔ فرمایا وہ زنجیر تھی اور ہم شیر ہیں، شیر کو زنجیر سے کوئی آر نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ تعالی کے فیصلے کا کوئی گلہ نہیں ہے۔ اگرچہ شیر کی گردن میں زنجیر تھی لیکن وہ تمام قیدیوں کا سردار تھا۔ اس نے کہا قید خانہ اور کنویں میں آپ کا کیا حال تھا؟ انہوں نے کہا جیسا کہ چاند کا حال زوال اور گھٹاؤں میں، اگرچہ نیا چاند یعنی ہلال گھٹاؤں میں دوہرا ہو جاتا ہے، کیا آخر میں وہ آسمان پر بدر کامل نہیں بن جاتا ہے؟ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیر بہرحال شیر رہتا ہے۔ چاند شروع ماہ میں دوہری کمر کا ہوتا ہے اور بدر 14ویں کا چاند یعنی بزرگوں کا ابتلا مزید بزرگی کا سبب بن جاتا ہے۔ بزرگوں کا ابتلا و آزمائش مزید بزرگی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ موتی کو اگرچہ ہادن میں کوٹا لیکن اس سے آنکھوں اور دل کے لیے نور کا سامان کیا۔ گیہوں کو مٹی کے نیچے ڈالا، پھر اس زمین سے گیہوں کے خوشے چنے، پھر اس کو چکی میں پیسا تو اس کی قیمت بڑھ گئی اور وہ جان کو بڑھانے والی روٹی بن گئی۔
پھر روٹی کو دانتوں میں دبایا تو وہ عقل مند کی عقل و فہم اور جان بن گئی۔ پھر وہ جان جب عشق میں فنا ہوئی تو وہ کاشت کے بعد کسانوں کو حیرت میں ڈالنے والی بنی۔ پھر وہ جان جب اللہ تعالی میں فنا ہوئی تو مستی سے ہٹ کر ہوش کی جانب آ گئی۔ ایک عالم کو اس سے نیکی کا پھل ملا، دوسری قوم کو متوقع فلاح حاصل ہوئی۔ اس بات کا خاتمہ نہیں ہے واپس لوٹ کہ اس نیک انسان نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے طلب کردن یوسف علیہ السلام ارمغان ازاں مرد بعد از مقالات، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا اس مرد سے گفتگو کے بعد سوغات طلب کرنا۔ اس کو قصہ سنانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے فلاں، ہاں تو ہمارے لیے کیا سوغات لایا ہے؟ اے عقل مند، دوستوں کی زیارت خالی ہاتھ بغیر گیہوں کے آٹے کی چکی پر جانا ہے، دوستوں کے دروازے پر خالی ہاتھ آنا بغیر گیہوں کی چکی کی طرف جانا ہے۔ اللہ تعالی حشر میں مخلوق سے فرمائے گا، نشر کے دن کے لیے تحفہ کہاں ہے؟ جئتمونا و فرادا بے نوا ہم بدنساں کے خلقنا کم کذا، تم ہمارے پاس تنہا بے ساز و سامان کے آئے، ویسے ہی جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ خبردار، کیا سند لائے ہو؟ قیامت کے دن کے لیے تحفہ، یا تمہیں واپس لوٹنے کی امید نہ تھی اور آج کا وعدہ تمہیں غلط نظر آیا تھا؟ اس کی مہمانی کا وعدہ کا تو منکر ہے، اس کی مہمانی کے وعدے کا تو منکر ہے، اس لیے اس کے باورچی خانے سے تو خاک اور راکھ کھائے گا۔ اور اگر تو منکر نہیں ہے تو اس طرح خالی ہاتھ اس دوست کے دروازے پر قدم کیوں رکھتا ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ منکر کا مطلب ہے انکار کرنے والا، صرفہ کا مطلب ہے کفایت شعاری اور کمی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، سونے اور کھانے میں تھوڑی سی کمی کر، اس کی ملاقات کے لیے سوغات لے جا، شو قلیل النوم مما یہجعون باش در اسحار از یستغفرون، یعنی سونے میں کم نیند والا بن جا، صبح کے وقت توبہ کرنے والوں میں سے ہو جا۔ ماں کے پیٹ کو بچہ کی طرح تھوڑی سی حرکت کر تاکہ تجھے نور دیکھنے والے حواس عطا کر دیں۔ جب تو وہ دور دیکھنے والے حواس حاصل کر لے گا، ساتوں آسمان پر قدم رکھے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مما فجعون، یعنی قرآن پاک میں مومنین کی حالت بیان کی ہے، وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے اور صبح کو استغفار کرتے ہیں۔ اب اللہ کے دربار میں تحفہ لے جانے کی تدبیر بتاتے ہیں۔ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہو، بچہ ماں کے پیٹ سے حرکت کی وجہ سے باہر آتا ہے تو اس کو حواس عطا ہوتے ہیں۔ جب تو بھی ریاضت کرے گا تو تجھے باطنی حواس مل جائیں گے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، جب دنیا سے جو ماں کے رحم کی طرح ہے تو باہر جائے گا اور زمین میں ایک وسیع میدان میں پہنچے گا، وہ میدان جس کو اللہ کی وسیع زمین کہا گیا ہے، وہ میدان ہے جہاں انبیاء گئے ہیں۔ اس وسیع میدان سے دل کبھی نہیں گھبراتا ہے، تر کھجور وہاں کبھی خشک شاخ نہیں بنی ہے۔
اب کہ تو اپنے حواس کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، سست اور تھکا ہوا اور اوندھا ہو جاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ دنیا ماں کے رحم کی طرح تنگ ہے اور عالم ارواح وسیع تر ہے۔ عالم ارواح یا عالم مثال کو عرصہ کہا ہے۔ بیداری میں انسان پر اس کے حواس مسلط ہوتے ہیں اور انسان ان کی سواری بنتا ہے۔ سواری تھکتی ہے، سوار آرام سے رہتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ نیند کے وقت تو سوار ہوتا ہے نہ کہ سواری، تھکن جاتی رہتی ہے اور تو آرام سے ہو جاتا ہے۔ نیند کی حالت کو تو ایک نمونہ سمجھ۔ اولیاء کے سوار ہونے کی حالت کا، اے سرکش، اولیاء اصحاب کہف ہیں جو قیام اور چلنے پھرنے کی حالت میں سوئے ہوئے ہیں۔ ان کو اللہ تعالی افعال میں بلا تکلف کھینچتا ہے دائیں بائیں جانب، جبکہ وہ بے خبر ہیں۔ ذات الیمین کیا ہے؟ اچھے کام۔ ذات الشمال کیا ہے؟ جسمانی مصروفیت۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس وقت انسان سویا ہوا ہوتا ہے، حواس پر سوار ہوتا ہے اور حواس اس کو لیے پھرتے ہیں تو انسان کو تھکن نہیں ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ بھی حواس کے محمول ہوتے ہیں، اختیار اور ارادہ کو ترک کر دیتے ہیں اور یہ حالت ان کی مستقل ہوتی ہے۔ اولیاء کی مثال بالکل اصحاب کہف کی سی ہے جو غار میں بے خود لیٹے تھے اور قدرت ان کو کروٹیں دلاتی تھی۔ اصحاب کہف کے ارادے کے بغیر اللہ تعالی ان سے افعال صادر کراتا تھا۔ ذات الیمین کا مطلب ہے قرآن پاک میں اصحاب کہف کے بارے میں فرمایا گیا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو دائیں بائیں پلٹ رہے ہیں۔ اس آیت میں ذات الیمین سے روحانی مشغولیت اور ذات الشمال سے جسمانی مشغولیت ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر تو ان کو کسی دشواری میں دیکھے تو ان کو کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ گر تو بینی شاں بد شواری دروں، نیست شاں خوف ولا ہم یحزنون۔ یہ دونوں کام انسانوں سے ظاہر ہوتے ہیں جبکہ وہ ان سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں۔ یہ دونوں کام بیداری میں انبیاء سے ظاہر ہوتے ہیں، وہ صدائے بازگشت کی طرح دونوں سے بے خبر ہوتے ہیں۔ اگر پہاڑ کی آواز بازگشت تجھے بری بھلی سنائی آواز سنائے، پہاڑ دونوں سے بے خبر ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اولیاء پر تکالیف ظاہری ہوتی ہیں، نفس الامر میں ان پر نہ خوف طاری ہوتا ہے نہ غم۔ اولیاء سے افعال کا صدور بغیر ارادے کے ہونے لگتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے کہ صدائے بازگشت پہاڑ سے صادر ہوتی ہے اور اس میں پہاڑ کے کسی ارادہ کو دخل نہیں ہوتا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے گفتن مہمان یوسف علیہ السلام را کہ ارمغاں بہر تو آئینہ آوردہ ام تاچوں دراں نگری میرا یاد آری، یعنی مہمان کا یوسف علیہ السلام سے کہنا کہ تمہارے لیے سوغات میں آئینہ لایا ہوں تاکہ جب آپ اس میں دیکھیں مجھے یاد کریں۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں تحفہ لا۔ وہ اس تقاضے کی شرم سے آہیں بھرنے لگا، بولا میں نے آپ کے لیے چند تحفے ڈھونڈے، کوئی تحفہ میری نگاہ میں نہ جچا۔ ایک حبہ کو کان کی طرف کیسے لے جاؤں، ایک قطرہ کو عمان یعنی دریا کی طرف کیسے لے جاؤں، گویا میں زیرے کو کرمان لے جاؤں۔ اگر آپ کے سامنے دل و جان بھی رکھ دوں، کوئی بیج نہیں ہے جو اس ڈھیر میں نہ ہو، آپ کے حسن کے سوا کہ اس کا ثانی نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حبہ کا مطلب ہے ایک رائی کے برابر وزن۔ عمان یعنی یمن میں سمندر کے کنارے ایک شہر کا نام ہے، اس شہر کی نسبت سے اس سمندر کو عمان کہہ دیا جاتا ہے۔ زیرہ یعنی گرم مسالوں میں جو زیرہ پڑتا ہے وہ کرمان کا مشہور ہے، جو کہ فارس کا ایک شہر ہے، اس کو زیرہ کرمانی کہا جاتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ایک آئینہ آپ کو پیش کروں جو سینہ کے نور کی طرح ہو، تاکہ آپ اپنا حسین چہرہ اس میں دیکھیں۔ آپ کو آسمان کے سورج اور شمع چاند کی طرح ہیں۔ آپ کے آسمان کے سورج اور شمع یعنی چاند کی طرح ہیں۔ اے نور، میں آپ کے لیے آئینہ لایا ہوں تاکہ جب آپ اپنا چہرہ دیکھیں تو مجھے یاد کر لیا کریں۔ اس نے بغل سے آئینہ نکالا۔ خوبصورت کے لیے آئینہ ایک مشغلہ ہوتا ہے، ہستی کا آئینہ کیا ہوتا ہے؟ فنا اختیار کر اگر تو بے وقوف نہیں ہے۔ ہستی کو فنا میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مالدار فقیر پر سخاوت کرتے ہیں۔ بھوکا خود روٹی کا صاف آئینہ ہے، سوختہ چکماق کا آئینہ ہے۔ فنا اور نقص جس جگہ پیدا ہو تمام خوبیوں کے حسن کا مظہر ہے، اس لیے کہ فنا صفائی ہے اور یہ ہستی جو کچھ ہے سراسر آلودگی ہے۔ جب کپڑا پہلے سے صحیح سلا ہوا ہو، وہ درزی کی عقل مندی کا مظہر کب بنے گا؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے، اس لیے ان کو آسمان کی شمع اور سورج کہا ہے۔ حسین چہرے والا آئینہ میں مشغول ہو جاتا ہے، یعنی فنا فی اللہ ہونے سے بقا باللہ حاصل ہوتا ہے۔ جب غیر اللہ سے تہی دست ہو جاؤ گے تو عطا ملے گی۔ سوختہ کا مطلب ہے کہ وہ چیز جس کو سلگا کر لکڑیوں میں رکھتے ہیں تاکہ لکڑیاں آگ پکڑیں۔ چکماک جس کو رگڑ کر آگ نکالی جاتی ہے۔ غیر اللہ کے تعلقات کی فنا اور کمی کو نیستی و نقص کہا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ درختوں کے تنے بغیر کٹے ہوئے ہونے چاہیے تاکہ بڑھئی چھوٹی بڑی چیزیں بنا سکے۔ ہڈی جوڑنے کا ماہر اس جگہ جائے گا جس جگہ کوئی ٹوٹے ہوئے پیر والا ہوگا۔ جب کوئی مریض اور بیمار نہ ہو کب ہو سکتا ہے طب کی کاریگری اور حسن کا اظہار؟ تانبے کی ذلت اور کم درجہ ہونا کھلا ہوا اگر نہ ہو تو کیمیا کیا دکھائے گی؟ ہر قسم کا نقص وصف کمال کا آئینہ ہے اور ذلت عزت اور جلال کا آئینہ ہے۔ اور ذلت عزت اور جلال کا آئینہ ہے۔ ضد کو خوب واضح کرتی ہے۔ سرکہ کے مقابلے میں شہد بہت واضح ہو جاتا ہے۔
جس نے اپنے نقص کو دیکھ لیا اور پہچان لیا وہ اپنی تکمیل میں تیز دوڑا ہے، اس وجہ سے وہ شخص ذوالجلال کی طرف پرواز نہیں کرتا جو اپنے کمال کا گمان رکھتا ہے۔ مال کے گھمنڈ سے زیادہ بدتر بیماری تیری روح میں اور کوئی نہیں ہے، اے گمراہ مغرور۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کمال حاصل کرنے کا نقائص کمال حاصل کرنے کا سبب بن جاتے ہیں، یعنی نیستی اور فنا سے بقائے دوام حاصل ہو جاتا ہے۔ مشہور مقولہ ہے الاشیاء تعرف بازدادها، یعنی کسی چیز کی شناخت اس کی ضد کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، تیرے دل و آنکھ سے بہت خون بہے تاکہ یہ تکبر تجھ سے نکلے۔ شیطان کی بیماری یعنی میں بہتر ہوں تھی، یہ مرض ہر مخلوق کے نفس میں موجود ہے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو بہت متواضع خیال کرتا ہے۔ صاف پانی سمجھ اور نہر کی تہ میں گوبر ہے، جب تو اس کو بطور امتحان ہلائے گا فوراً پانی گوبر کے رنگ کا ہو جائے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ میں بہتر ہوں، یہ دعویٰ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں کیا تھا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، اے نوجوان، نہر کی تہ میں گوبر ہے، اگرچہ تجھے نہر صاف نظر آ رہی ہے۔ سمجھدار، راہ طریقت سے واقف پیر جسم اور نفس کے باغوں کی نہر کو صاف کرنے والا ہے۔ نہر اپنے آپ کو خود کب پاک کر سکتی ہے؟ پیر کا علم خداوندی علم کی وجہ سے مفید بن گیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ان اشعار کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے مصائب کا علاج خود نہیں کر سکتا ہے، کسی شیخ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، نہر کا پانی گوبر کو صاف نہیں کر سکتا ہے، انسان کا علم اس کے نفس کے جہل کو صاف نہیں کر سکتا ہے۔ تلوار اپنے دستے کو کب تراش سکتی ہے؟ جا اس زخم کو جراح کے سپرد کر، ہر زخم پر مکھیاں جمع ہو گئی ہیں تاکہ کوئی شخص اپنے زخم کی پیپ کو نہ دیکھ سکے۔ وہ مکھیاں تیرے خیالات اور امیدیں ہیں، تیرے احوال کی تاریکی تیرا زخم ہے۔ اگر تیرے زخم پر پیر مرہم لگا دے اس وقت تیرے درد اور آہوں کو سکون ہو جائے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیخ کامل کے معالجہ سے ہی مرض دور ہو سکے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، ہرگز نہ سمجھ لینا کہ صحت حاصل ہو گئی ہے، ابھی مرہم کا سایہ اس پر پڑا ہے۔ اے زخمی کمر والے، خبردار مرہم سے منہ نہ موڑ، اس آرام کو عارضی اثر سمجھ، اصل صحت نہ جان۔ اے جوان، اس بات کا خاتمہ نہیں ہے، اس کے ضمن میں ایک قصہ سن لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیخ کی صحبت سے اگر کچھ سکون ملے تو اپنی صحت کی غلط فہمی کی بنا پر اس کی صحبت کو ترک نہ کرے۔ عارضی سکون کو مرہم کا اثر سمجھو۔ کاتب وحی سے مراد عبداللہ بن سعد بن ابی سرج کا قصہ ہے۔ اس قصے سے یہ سمجھایا ہے کہ بغیر کمال کے دھوکے سے کیا نقصان ہوتا ہے۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مرتد شدن کاتب وحی بسبب آن کا پر توئے وحی بروئے زد آیا را پیش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواند و گفت من محل وحیم، یعنی وحی کے کاتب کا مرتد ہو جانا اس لیے کہ وحی کا پرتو اس پر پڑا۔ اس نے آیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پڑھی اور بولا مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پہلے ایک کاتب وحی تھا جو وحی کے لکھنے میں سرگرم رہتا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا سبق پڑھاتے وہ اس کو ورق پر لکھ لیتا، وحی کا پرتو اس پر پڑا اور اس نے اپنے اندر دانائی محسوس کی۔ بعینہ اس دانائی کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا حکم فرمایا، لیکن وہ نالائق اس کے باوجود گمراہ ہو گیا کہ روشن ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ حقیقت تو میرے دل میں ہے۔ اس کے خیال کا عکس رسول پر پڑا، اللہ تعالی کا قہر اس کی جان پر نازل ہوا، اس کا عکس اس کے دل پر نمودار ہوا، اس نے اپنے دل میں حکمت کا ایک حرف بھی نہ پایا، کتابت سے بھی برطرف ہوا اور دین سے بھی، کینہ دری سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کا دشمن بن گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سورہ مومنون کی آیت وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ آخر تک کا نزول ہوا۔ اس کے آخر میں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو لکھوا رہے تھے تو اس کی زبان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے سے پہلے ہی فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخالقین جاری ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے یہ لکھ لو۔ اس سے اس کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، حالانکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتو کا اثر تھا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے کہ روشن ضمیر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ حقیقت تو میرے دل میں ہے۔ اس کے خیال کا عکس رسول پر پڑا، اللہ تعالی کا قہر اس کی جان پر نازل ہوا، اس کا عکس اس کے دل پر نمودار ہوا، اس نے اپنے دل میں حکمت کا ایک حرف بھی نہ پایا، کتابت سے بھی برطرف ہوا اور دین سے بھی، کینہ دری سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کا دشمن بن گیا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سرکش گمراہ تو کیسے سیاہ دل ہو گیا، اگر نور تیرے دل کا تھا، اگر تو اللہ کے نور کا چشمہ ہوتا تو ایسا سیاہ پانی تجھ سے نہ بہتا۔ اس وجہ سے اس کا دل جلتا تھا، لیکن تعجب سے وہ توبہ نہ کر سکتا تھا تاکہ اس کے اور اس کے سامنے اس کی آبرو خراب نہ ہو۔ اس نے اس کا منہ بند کر دیا، آہ کرتا تھا اور آہ کرنا اس کو مفید نہ تھا۔ جب قضا کی تلوار آئی اس نے سر قلم کر دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی حالت منکشف ہو گئی تو خدا کا قہر اس پر نازل ہو گیا، وحی کے آثار اس کے دل سے فنا ہو گئے۔ اس شعر کی وجہ سے بعض شارحین کا خیال ہے کہ یہ کاتب وحی جو مرتد ہو گیا تھا وہ مسیلمہ کذاب ہے، اس لیے کہ عبداللہ ابن سعد بن ابی سراح
فتح مکہ میں مسلمان ہو گیا ہے، اور مسلمہ حالت کفر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مارا گیا ہے، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ مسلمہ کسی زمانے میں کاتب وحی رہا ہو۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے آبرو کے خیال کو سوسن کا لوہا بنا دیا ہے۔ اے مخاطب، بہت سے انسان اس چھپی ہوئی بیڑی میں بت بنے ہوئے ہیں۔ اس طرح تکبر اور کفر نے اس راستے کو بند کر دیا ہے کہ وہ افسوس بھی ظاہر نہیں کر سکتا ہے۔ گفت اغلالن فہم بہی مقمہون، نیست آن اغلال مارا از بروں۔ اللہ تعالی نے فرمایا، توق ہیں پس وہ ان کی وجہ سے منہ کو اونچا کیے ہوئے ہیں، ہمارے وہ توق بیرونی نہیں ہیں۔ خلفہم صدن فاغشیناہم مین بیند بند را پیش او پیش او، ان کے پیچھے ایک دیوار ہے، پھر ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے، وہ اس دیوار کو نہیں دیکھتا ہے جو اس کے آگے اور پیچھے ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان بسا اوقات اپنے گناہوں کے اعتراف اور توبہ سے اس لیے رکتا ہے کہ وہ اس کی بے آبروئی کا سبب بنتی ہے، اور یہ ایک ایسی بیڑی اور بند ہے جو اس کو نظر بھی نہیں آتا۔ سورہ یاسین میں ہے، ان جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہم مقمہون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، بے شک ہم نے کر دیے ہیں ان کی گردنوں میں طوق تو وہ منہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور کر دی ہے ہم نے ان کے سامنے دیوار اور ان کے پیچھے دیوار، پھر ہم نے ان کو اوپر سے ڈھانپ دیا ہے، پس وہ نہیں دیکھتے ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ دیوار جو پیدا ہوئی ہے صحرا جیسی ہے، وہ نہیں جانتا کہ وہ قضائے الہی کی دیوار ہے۔ تیرا معشوق کے چہرے کی دیوار ہے، تیرا مرشد کی گفتگو کے لیے دیوار ہے۔ اے مخاطب، بہت سے کافر ہیں جن کو دین کی لگن ہے، ان کی بیڑی شرم اور تکبر اور یہ اور وہ ہے۔ یہ بند پوشیدہ ہے لیکن لوہے سے بھی بدتر ہے، لوہے کے بند کو کدال توڑ دیتی ہے، لوہے کے بند کو جدا کیا جا سکتا ہے، غیبی بند کی کوئی دوا نہیں ہے۔ اگر انسان کی کہ بھیڑ ڈنک مارتی ہے، اس کی طبیعت اسی وقت اس کو دفع کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے، لیکن اگر تیرے تکبر کے ڈنک کا زخم ہے تو غم زیادہ ہوگا، درد کم نہ ہوگا۔ اس کی تفصیل سینہ سے باہر آ رہی ہے، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ مایوسی پیدا نہ کر دے۔ نہیں نا امید نہ ہو، اپنے آپ کو خوش رکھ، اس فریاد سننے والے کے سامنے فریاد کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس طرح صحرا میں کوئی ابھار نہیں ہوتا ورنہ وہاں کوئی آڑ ہوتی ہے، وہ دیوار بھی ایسی ہی ہے۔ دنیا کی محبوب چیزیں انسان کو محبوب حقیقی کے دیدار سے مانع آتی ہیں۔ تو نے جس باطل چیز کو رہنما سمجھ لیا ہے، دیوار سے یہ مخفی دیوار مراد ہے جو لوہے کی دیوار سے بھی زیادہ سخت ہے۔ نظر آنے والی مضر چیز کی فوراً طبیعت مدافعت کرتی ہے، بیرونی دشمن کا مقابلہ آسان ہوتا ہے، اندرونی دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل کہ کبر اور ناموس غیبی بند ہیں جن کی ملت
قضائے الہی ہے، جن کی علت قضائے الہی ہے، اس کی تفصیل مایوسی پیدا کر دے گی۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے معانی کو پسند کرنے والے ہمیں معاف فرما دے، اے پرانے نامور کی تکلیف کے طبیب، اے پرانے ناسور کی تکلیف کے طبیب۔ حکمت کے عکس نے اس بدبخت کو گمراہ کر دیا، خود پسند نہ بن تاکہ تو برباد نہ ہو۔ اے بھائی، تیرے دل پر جو حکمت جاری ہے وہ ابدال کی ہے اور تیرے پاس عارضی ہے۔ گھر اپنے اندر اگرچہ روشنی محسوس کر رہا ہے، لیکن وہ روشنی پڑوسی کی وجہ سے چمک رہا ہے، لیکن وہ روشن پڑوسی کی وجہ سے چمک رہا ہے۔ شکر کر، گھمنڈ نہ کر، انکار نہ کر، سن اور کبھی تکبر نہ کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عکس کا مطلب ہے حکمت، یعنی مرشد کے کمالات کا پرتو جو مرید پر پڑے۔ ابدال اولیاء اللہ کی ایک خاص جماعت ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ افسوس صد افسوس کہ اس عارضی چیز نے متکبروں کو امت سے دور کر دیا۔ میں اس شخص کا غلام ہوں جو ہر منزل میں اپنے آپ کو دسترخوان پر پہنچ جانے والا نہ سمجھے۔ بہت سی منزلوں سے گزرنا ہوگا، پھر کسی دن انسان مسکن تک پہنچے گا۔ اگرچہ لوہا سرخ ہو گیا لیکن وہ سرخ نہیں ہے، وہ آتش زن کا مانگا ہوا عکس ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ میں اس شخص کا معتقد ہوں جو کسی مقام کو بھی مقام کمال نہ سمجھے۔ سالک بہت سی منزلیں طے کر کے مقام قرب تک پہنچتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بہت سی چیزوں کے اوصاف اپنے نہیں ہوتے ہیں بلکہ دوسرے کے عکس اور پرتو ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال گرچہ در خانہ نور سے دی تھی، دوسری مثال یہ ہے کہ لوہے کی سرخی اپنی نہیں ہے بلکہ آگ کا پرتو ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر روشن دان یا گھر نور سے بھر جائے تو صرف سورج کو روشن سمجھ، اگر در و دیوار کہے کہ میں روشن ہوں، مجھ پر غیر کا کوئی عکس نہیں ہے، میں خود روشن ہوں، تو سورج کہے گا کہ اے گمراہ، جب میں غائب ہو جاؤں گا تو پتہ چلے گا۔ اگر سبزے کہیں ہم خود بخود سبز ہیں، شاد اور خندہ ہیں اور بہت خوبصورت ہیں، تو موسم بہار کہے گا اے مخلوق، اپنے آپ کو اس وقت دیکھنا جب میں گزر جاؤں۔ حسن اور جمال پر جسم ناز کرتا ہے، روح نے اپنی شان و شوکت اور بال و پر چھپا رکھے ہیں۔ وہ روح اس بدن کو کہتی ہے اے کوڑی تو کیا ہے، کچھ دن تو میرے عکس سے جی لیا ہے۔ عالم میں تیرا کرشمہ اور ناز نہیں سماتا ہے، ٹھہر جا یہاں تک کہ میں تجھ سے رخصت ہو جاؤں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ تیسری مثال ہے کہ گھر میں نور اپنا نہیں ہوتا ہے بلکہ سورج کا پرتو ہوتا ہے۔ چوتھی مثال یہ ہے کہ سبزہ کی تری و تازگی اپنی نہیں ہے بلکہ موسم بہار کی عطا کردہ ہے۔ یہ پانچویں مثال ہے، بدن کی تمام خوبیاں روح کی وجہ سے ہیں۔ جہاں کا مطلب ہے کودنے والا، جستن سے اس میں فعل ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تیرے دوست تیرے لیے قبر کھودیں گے، کشاں کشاں تجھے قبر کے گڑھے میں پھینکیں گے۔ جب تیرے دوست تجھے قبر میں دفن کر دیں گے، تجھے چونٹیوں اور سانپوں کی خوراک بنا دیں گے۔
تیری بدبو سے وہ بھی ناک بند کرے گا جو اکثر تجھ پر جان قربان کرتا تھا۔ گویائی اور آنکھ کان روح کا اثر ہے، پانی میں جوش آنا آگ کا اثر ہوتا ہے۔ جس طرح روح کا پرتو جسم پر ہے، ابدال کا پرتو میری روح پر ہے۔ جانے جاں جب جان سے اپنا قدم پیچھے ہٹا لے تو سمجھ لے کہ جان بے جان جسم کی طرح ہو جائے گی۔ میں اس وجہ سے زمین پر چہرہ رکھتا ہوں تاکہ وہ قیامت کے دن میری گواہ ہو۔ قیامت کے دن جب کہ زمین کو زلزلہ آ جائے گا، زلزلتی زلزالہا، اس وقت وہ حالتوں کی گواہ ہوگی، کیونکہ وہ علل اعلان اپنی خبریں سنائے گی۔ زمین اور اس کے خار و خس بولنے لگے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سورہ الزلزال میں کہا گیا ہے جب زمین بڑے زور سے ہلائی جائے گی اور زمین اپنے خزانے نکال کر پھینک دے گی اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، اس دن تمام خبریں بتا دے گی۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ فلسفی کمتر درجے کی معقولات کی باتیں کرتا ہے، اس کی عقل چوکھٹ سے باہر رہتی ہے۔ فکر اور ظن میں رہ کر فلسفی منکر ہوتا ہے۔ کہہ دے کہ جا اس دیوار سے سر پھوڑ، پانی کا بولنا اور مٹی کا بولنا اور گارے کا بولنا اہل دل کے حواس کا محسوس ہے۔ فلسفی جو اس توانائے حنانہ کے رونے کا منکر ہے، وہ نبیوں کے حواس سے بے خبر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ فلاسفہ جمادات کے کلام کے منکر ہیں، لہٰذا مولانا ان کی تردید کر رہے ہیں۔ جمادات اور نباتات کا کلام اہل دل سنتے ہیں۔ حنانہ کا مطلب ہے رونے والا، وہ ستون کہلاتا ہے جس کے سہارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر بننے سے پہلے خطبہ دیا کرتے تھے۔ ممبر بن جانے پر جب آپ نے اس کا سہارا لینا چھوڑا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ فلسفی کہتا ہے کہ انسانوں کی سودادیت کا اثر لوگوں کی رائے میں بہت سے خیالات فاسد پیدا کر دیتا ہے، یہ اس کے فساد اور کفر کا پرتو ہے۔ جس نے یہ برا خیال اس پر مسلط کر دیا ہے، فلسفی شیطان کا منکر بنتا ہے اور اسی وقت شیطان کا محکوم ہو جاتا ہے۔ اگر تو نے شیطان کو نہیں دیکھا ہے، اپنے آپ کو دیکھ لے، جنون کے بغیر پیشانی پر نیلاہٹ نہیں ہوتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ فلسفی جمادات اور نباتات کے کلام کے اعتقاد کو مجنونانہ خیال سے تعبیر کرتا ہے۔ فلسفی شیطان کا انکار کرتا ہے، حالانکہ اسی شیطان کی اطاعت میں حقائق کا انکار کرتا ہے۔ فلسفی نے اگر شیطان کو نہیں دیکھا ہے تو خود اپنے آپ کو دیکھ لے، اس میں شیطان کے اثرات موجود ہیں جنہوں کو بھی اس کے اثرات سے پہچانا جاتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جس کے دل میں شک اور کجی ہے وہ دنیا میں چھپا فلسفی ہے، وہ کبھی کبھی اعتقاد کو ظاہر کرتا ہے، فلسفہ کی وہ رگ اس کا روح سیاہ کرتی ہے۔ دوڑو اے مومنو کہ وہ تمہارے اندر ہے، تم میں فاسد خیالات کا بے انتہا جہاں ہے۔ سب 72 فرقے تجھ میں ہیں، افسوس کہ کسی دن وہ ہاتھ پیر نکالیں۔ جس شخص کے پاس اس ایمان کا ساز و سامان ہوگا وہ پتے کی طرح اس کے ڈر سے لرزاں ہوگا۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ فلسفی کسی گروہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر کج فہم فلسفی ہی ہوتا ہے۔ ایک شخص جو مومنین کے زمرے میں داخل ہے وہ بھی فلسفی ہو سکتا ہے۔ ایک مومن کے دل میں فاسد خیالات آ سکتے ہیں، لہذا بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ 72 گمراہ فرقوں کے اعتقادات انسان کے دل میں چھپے ہوئے ہیں۔ مومن کا کام یہ ہے کہ ان کا نشو نما نہ ہونے دے۔ ایماندار کا کام ہے کہ وہ بد خیالات کے خوف سے ہمیشہ لرزتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ابلیس اور شیطان پر تو اس لیے ہنستا ہے کہ تو نے اپنے آپ کو نیک انسان سمجھا ہے۔ جب چھپے ہوئے احوال ظاہر ہوں گے، دیندار لوگ کس قدر وادیلا کریں گے۔ دکان پر ہر سونا دکھانے والا ہنس رہا ہے، اس لیے کہ کسوٹی غائب ہو گئی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیطان کا مذاق وہ اڑاتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا پارسا سمجھتا ہے، لیکن انسان کے جب مخفی احوال کھلتے ہیں تو اس کے معتقد وادیلا کرنے لگتے ہیں۔ مخفی احوال کو ظاہر ہو جانا اور ظاہری حالت کا مخفی ہو جانا جب تک کسوٹی پر نہیں کیا جاتا، کھرا کھوٹا یکساں معلوم ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے پردہ پوش، ہمارا پردہ نہ اٹھا، امتحان میں ہمیں پناہ دینے والا بن جا۔ رات میں کھوٹا سونا کھرے سونے کی برابری کرتا ہے، کھرا سونا دن کا انتظار کرتا ہے۔ زبان حال سے کھرا سونا کہتا ہے ٹھہر، اے دھوکے باز، جب تک کہ دن چڑھے۔ ابلیس لعین لاکھوں سال ابدال میں سے اور مومنین فرشتوں کا سردار رہا۔ تکبر کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا، اس طرح رسوا ہوا جیسے دن چڑھے گوبر۔ اے بلحوث، مردان خدا کا مقابلہ نہ کر، بادشاہ سے آگے گھوڑا کیوں دوڑتا ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب کہ یہ ثابت ہو گیا کہ ہر انسان میں مخفی عیوب ہیں تو اب مولانا دعا کرتے ہیں باکسے پہلوزن یعنی مقابلہ کرنا۔ شیطان مردود ہونے سے قبل بڑا ولی اللہ اور فرشتوں کا سردار تھا۔ بادشاہ کی سواری سے اپنی سواری آگے بڑھانا حد سے تجاوز کرنا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے دعا کردنے بالام باعور کہ موسیٰ علیہ السلام را و قومش را ازیں شہر کے حصار دادا اند بے مراد باز گرداں و مستجاب شدن دعایش، یعنی بالام باعور کا دعا کرنا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اس شہر سے جس کا انہوں نے محاصرہ کر رکھا ہے ناکام واپس کر دے، اور اس کی دعا کا مقبول ہونا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بالام باعور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک مشہور عبادت گزار تھا جو کنعان یا شہر جبارین کا رہنے والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کنعان پر چڑھائی کی تو اہل شہر نے اس سے اصرار کیا کہ وہ موسیٰ کی پسپائی کی دعا کرے۔ اصرار کے بعد وہ راضی ہو گیا، اس پر اس کا دین و ایمان بھی گیا، اور حضرت
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ نہ بگڑا، تب اس نے سازش کر کے موسیٰ کی قوم میں زنا کی رسم جاری کر دی۔ شمعون نامی سردار زنا کر بیٹھا، جس سے طاعون کی وبا پھیلی اور ہزاروں آدمی ہلاک ہو گئے۔ اشعار بالا میں بزرگوں سے مقابلہ نہ کرنے کی نصیحت تھی۔ بلعم کے قصے کے ذریعے اس کے انجام بد سے ڈرانا مقصود ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بلعم باعور پر دنیا کی مخلوق فریفتہ ہو گئی، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام پر ان کے زمانے میں وہ اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرتے۔ اس کا دم کرنا بیمار کی صحت تھی۔ کمال اور غرور کی وجہ سے اس نے حضرت موسیٰ کا مقابلہ کیا۔ اس کا وہ حال ہوا جو تو نے سنا۔ لاکھوں شیطان اور بلعم دنیا میں ایسے ہی ہوئے ہیں جو مشہور اور غیر مشہور ہیں۔ ان دو کو خدا نے مشہور کر دیا تاکہ یہ دونوں باقی کے لیے گواہ بنیں۔ ڈاکوؤں کو جب جنگل میں قتل کر دیتے ہیں، ان میں سے ایک دو کی نعش کو گاؤں میں کھینچ کر لاتے ہیں تاکہ گاؤں والے دیکھیں، نصیحت پکڑیں۔ ان کا دیکھنا ان کے لیے بندش بنتا ہے۔ ان دو چوروں کو اللہ تعالی نے اونچی سولی پر لٹکا دیا، ورنہ دنیا میں بہت سے چور تھے۔ ان دو کو پرچم شہر کی طرف لایا ہے۔ ان دونوں کو پرچم شہر کی طرف لایا ہے، ورنہ قہر خدا کے مارے ہوئے شمار نہیں کیے جا سکتے۔ تو نازنین ہے لیکن اپنی حد میں رہ، خدا کے لیے حد سے آگے قدم نہ رکھ۔ اگر تو اپنے سے زیادہ نازنین پر حملہ کرے گا، وہ تجھے ساتوں زمین کے نیچے گہرائی میں اتار دے گا۔ عاد اور سمود کا قصہ قرآن میں کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ تو جان لے کہ انبیاء کا کس پر ناز ہے۔ یہ دھنسنے اور سنگباری اور کڑک کی علامت نفس ناطقہ کی عزت کے اظہار کے لیے ہے۔ تمام حیوانات انسان کے لیے مارے جا سکتے ہیں۔ ہوش مند انسان کامل کے لیے سب انسان مارے جا سکتے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بلعم باعور کے دم کرنے سے بیمار اچھے ہو جاتے تھے۔ بلعم کی زبان کتے کی طرح باہر نکلی رہتی تھی، یعنی عذاب کے بعد۔ شیطان اور بلعم باعور، این دو کا مطلب ہے شیطان اور بلعم باعور، تاکہ لوگ ان کے حالات کو دیکھ کر اور سن کر عبرت حاصل کریں۔ گاؤں والے ڈاکوؤں کی نعشیں دیکھ کر جرائم سے باز رہتے ہیں۔ پرچم کا مطلب ہے بالوں کا گچھا جو جھنڈے کے سر پر باندھا جاتا تھا۔ اپنے سے بڑے سے مقابلہ ہلاکت کا باعث ہے۔ انبیاء کو خدا پر ناز ہوتا ہے۔ قارون زمین میں دھنسایا گیا، قوم لوط کو سنگسار کر دیا گیا تھا۔ بجلی کی کڑک، قوم سمود پر بجلی گری تھی۔ جس طرح حیوانات کو انسانوں کے لیے ذبح کیا جا سکتا ہے، اسی طرح انبیاء کی خاطر نافرمانوں کو قتل کرا دیا جاتا ہے۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے عقل مند، ہوش کیا ہے؟ عقل کامل، جزوی عقل رکھنے والا بھی صاحب ہوش ہوتا ہے، لیکن افسردہ آدمی سے وحشت کرنے والے سب حیوان مانوس جانوروں سے کم درجے میں ہوتے ہیں۔ ان کا خون لوگوں کے لیے حلال ہے کیونکہ وہ بڑی عقل یعنی انسان سے وحشی ہیں۔ ان کا خون لوگوں کے لیے ردا ہے کیونکہ انسان سے ان کو مناسبت نہیں ہے۔ وحشی جانور کی عزت اس وجہ سے جاتی رہی کہ وہ انسان کا مخالف ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سبیل کا مطلب ہے حلال، یعنی شکاری ان کا شکار کر لیتے ہیں
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے احمق، تیری عزت کیا رہے گی جب تو بھڑکنے والے گدھوں میں سے بن گیا۔ مصلحت کی وجہ سے گدھے کو ذبح نہیں کیا جاتا ہے۔ جب وحشی گورخر ہو جاتا ہے تو اس کا خون حلال ہو جاتا ہے۔ اگرچہ گدھے میں روکنے والی عقل نہیں ہے، پھر بھی خدا اس کو معذور نہیں رکھتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے وہ کفار حق سے اس طرح بھاگتے ہیں جس طرح گورخر شیر سے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پھر جب انسان اس انبیاء کی گفتگو سے وحشی ہو جائے، اے عالی قدر دوست، وہ کب معذور ہوگا؟ لا محالہ کفار کا خون مباح ہو گیا، وحشی جانور کی طرح تیروں اور نیزوں کے سامنے ان کی بیویاں اور اولاد سب مباح ہو گئے، اس لیے کہ وہ دین سے بے عقل ہیں اور مردود اور ذلیل ہیں۔ پھر وہ عقل جو انبیاء کی عقل قل سے وحشت کرتی ہے، عقل مندی سے حیوانات کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک قصہ سن، دل و جان سے اور اچھی طرح سن۔